یاد مصطفیٰ تو ستاتی تھی. ایک دن وہ کعبے میں گیا. اب بدقسمتی دیکھیں کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب کعبے میں بت رکھے جاتے تھے. تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی کافر نظر تو آیا نہیں اس کو ہے. تو وہ گیا اور اس نے جا کے بتوں پہ پہلے تو تھوکا اور کہا تم کیسے خدا ہو, بدبختوں برباد ہو وہ جو تمہاری عبادت کرتا ہے, میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. ایمان تو وہ لے آیا تھا, بتایا کسی کو نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ وہ جو یہ عمل کر رہا تھا نا, وہ دور سے کافروں نے دیکھ لیا, غیر مسلموں نے دیکھ لیا, اور جا کر عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا کہ تمہارا غلام ہمارے جو جس کو ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے بتوں کی جا کے بے حرمتی کر رہا تھا. اب وہ غضبناک ہوا اور اس نے کیا کیا کہ اس غلام کو لیا اور ابو جہل اور امیہ بن خلف, یہ دونوں بڑے خطرناک کافر تھے, بڑے ظالم بھی تھے, جا کے ان کے حوالے کر دیا کہ اب یہ غلام تمہارے حوالے, جو کرنا ہے اس کا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو ظلم و ستم کی داستان شروع ہوئی نا ہے, اب جو کہتے ہیں نا عشق کے امتحان, وہ عشق رسول میں مبتلا تھا, ایمان لے آیا تھا. اب اس غلام پر پیارے اسلامی بھائیوں جو امتحان شروع ہوا کہ اب اس نے کیا کیا کہ مکے میں صحرا میں لے گیا امیہ بن خلف اور ابو جہل, اور اس کو کہا تم ایمان لے آئے ہو, تم اسلام قبول کیا تم نے. اب اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. اچھا آپ میں سے جو مکے مدینے گئے ہیں نا, ان کو میرا خیال ہے بات جلدی سمجھ آ جائے گی. وہاں کی گرمی دیکھیے نا آپ نے, وہاں کی گرمی, اور وہ بھی صحرا کی گرمی میں, اور ننگے پیر نہیں, اس کے کرتا اتار کر تپتی ریت پر لٹا دیا, اور پھر اس کے بعد سینے پر پتھر رکھ دیا اور کہا اکفر بمحمد, معاذ اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرو. اللہ اکبر. غلام تھا, غریب تھا, ان کے شکنجے میں تھا, مگر ایمان کی طاقت دیکھو کہ وہ غلام ایک ہی جملہ کہتا, ربی اللہ, اللہ احد, اللہ احد, اللہ میرا رب ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ مارتے جاتے یہ جملہ بلند کرتا جاتا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے تو صحیح, جب یہ روز کی مار تھی, جب یہ روز کی تکلیف تھی, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار وہاں سے گزرے اور اس غلام کا حال دیکھا, امیہ بن خلف اور ابو جہل کا ظلم و ستم دیکھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب سے گزرے, حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ امت کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو گراں گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک کے دل پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ ماجرا دیکھ لیا صدیق اکبر رضی اللہ, دنیا بھر کے مالداروں کی دولت ایک طرف اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیسیشن ایک طرف. آپ جاتے امیہ بن خلف کے پاس, بولتے اس غلام کی کیا قیمت لوگے ہیں, یہ غلام مجھے دے دو, بہت مارتا تھا نا, یہ بتاؤ یہ غلام کتنے کا مجھے دو گے. وہ امیہ کہتا ہے میں مثال دے رہا ہوں, آج کے دور کے حساب سے 10,000 روپوں کا دوں گا. کہا ٹھیک ہے 10,000 میں ڈن ہوا. کہتا نہیں 20,000 میں دوں گا. کہ 20,000 میں ڈن ہے. کہتا نہیں 30,000 میں دوں گا. یعنی اس زمانے کا جو کرنسی تھی, امیہ ریٹ بڑھاتا گیا, آپ اوکے کرتے گئے, امیہ پھر سودے سے پھر جاتا, پھر ریٹ بڑھاتا. اس زمانے میں مثال کے طور پہ اگر غلام کی قیمت 10,000 تھی, حضرت ابوبکر سے اس نے 1,00,000 روپے طلب کیے, بہت مہنگی رقم بڑھا دی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے منظور ہے. اب ڈیل ہو گئی. امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کہتا ہے اے ابوبکر تمہارے تو میں نے بزنس کے بڑے چرچے سنے ہیں, تم تو بڑے بڑے ماہر بزنس مین ہو, اتنا مہنگا غلام تم نے خرید لیا. ہائے ہائے. سنو حضرت ابوبکر کا جملہ, کہتے تم اس کی قیمت کیا جانو, امیہ تم اس سے زیادہ مانگتے, میں اس سے زیادہ تمہیں رقم دیتا. پیسے دیے, اس غلام کو اس ظلم سے چھڑایا, اور لے کر جب نبی پاک کے پاس آئے, خدا کی قسم میرے آقا کے دل کو جو خوشی ہوئی, میرے آقا اتنے خوش ہوئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا, کہا اے ابو بکر اس کو چھڑانے کے لیے جو رقم خرچ کی ہے, تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لیتے, ابو بکر میرا مال بھی خرچ کر لیتے. اللہ اکبر. وہ تاریخی جملے حضرت ابو بکر صدیق ادا کرتے, حضور میرا مال آپ ہی کا تو ہے, حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے, آپ کے لیے ہی تو خرچ کیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ ہستی
جو تپتی ریت پر بھی عہد کے نعرے بلند کرتی رہی، وہ ہستی جس کو کافر مارتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انکار کرو، وہ غلام ہونے کے باوجود اللہ احد ربی اللہ کے نعرے بلند کرتا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر امیہ بن خلف سے آزاد کیا، اور جس کو لے کر جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کے وہ تاریخی جملے کہ اس کو خریدنے میں جو مال خرچ کیا ابو بکر میرے پیسے بھی ملا لو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم سب کے امام، عاشقوں کے امام، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لانے کی جنہوں نے قیمت دی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھو یا میرے بچوں جو نوجوان بیٹھے ہو نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایمان کیسے لایا جاتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری اور آپ کے کانوں نے پہلی آواز جو سنی ہے وہ اللہ اکبر سنی ہے، اور ایک وہ لوگ تھے جب اللہ اکبر کہتے تھے تو مارتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے، کعبہ سامنے تھا طواف کرنے پر مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑا ستایا گیا پیارے اسلامی بھائیوں، چٹائیوں میں باندھ کر دھونی دی گئی ہے، دھوئیں میں دم گھٹایا گیا، ڈبکیاں دیتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جان چلی گئی پھر چھوڑتے تھے۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی داستان ہے۔ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ایمان کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، ویسے میں ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں، کتنے ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہربانی تو نے مسلمان گھرانے میں بنایا۔ ہم میں سے بہت ساری شکوے ہیں، پیسے نہیں دیے، یا اللہ گاڑی نہیں ملی، بنگلہ نہیں ملا، کاروبار نہیں ملا، ارے سب مل جاتا، اگر ایمان نہ مل تو میں کدھر جاتا؟ میں اربوں پتی ہوتا اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا، میں کیا کرتا؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، اور ہمیں تو بن مانگے ملا نا، نو اسٹرگل، نو پرابلم۔ پڑھو تو صحیح صحابہ کرام کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ کی پیٹھ ہے نا، کرتا انہوں نے اٹھایا تو اس پہ وائٹ نشان تھے۔ حضرت عمر نے کہا خباب یہ تمہیں کیا ہوا؟ کہ عمر تمہیں کیا معلوم، تم تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے، جب میں مسلمان ہوا نا تو میرا آقا مجھے چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں پر ہم بوٹیاں بناتے ہیں، کبھی سوچا اس پہ کوئی بندہ بھی لیٹ سکتا ہے کیا؟ کہتے جلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹاتا تھا، اور اے عمر میری پیٹھ سے چربی پگھلتی تھی اور اس سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مگر پھر بھی میں رب کا نام لیتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خباب یہ پیٹھ لاؤ، میں اسے چومنا چاہتا ہوں، جو اسلام کی خاطر جلائی گئی ہے۔ کیا تکلیف ملی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ کیا پرابلم آئی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ مگر وہ مار کھا کر بھی نماز پڑھتے تھے، ہم اے سی میں اور پنکھوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، آپ کو پتا ہے میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے کفار کیا کرتے تھے؟ اور لڑکے رکھے ہوئے تھے کہ نبی پاک قرآن پڑھے تو تم شور مچانا، تم تالیاں بجانا، تم یہ کہنا معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کی تلاوت لوگ سن لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ قرآن اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، وہ لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ We have to answer for those all things۔ کبھی کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ یار وہ لوگ مار کھا کر عبادت کرتے تھے اور ہمیں سب چیزیں میسر ہیں، مسجدیں ہماری گلیوں میں ہیں، اذانیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں، مگر ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی قدر تو کرو نا یار، اتنا آسانی سے مل گیا تو قدر ہی ختم ہو گئی۔ آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ ہم سب کی کہتے ہیں تربیت کے لیے، مطلب میرے آقا کا دل مبارک تو وہ ہے جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے، مگر یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ایمان جا بھی سکتا ہے، تھنک اباؤٹ اٹ، سوچا کرو۔ ہاں ایمان مل گیا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ایمان سلامت رہے گا قیامت تک، مرتے تک یہ پتہ نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، یاد ہے نا؟ ایک اور حدیث ہے
اور وہ حدیث سنو کیا ہے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا، نل اینڈ وائڈ، سب ختم ہو جائے گا۔ سب سے مین چیز ایمان ہے۔ مگر ہم میں سے شاید کوئی ہوگا جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہوگی کہ ایمان بھی بچ جائے، یا اللہ ایمان سلامت لے کے جاؤں۔ ہماری گاڑی اچھی ہو تو ہم اس کا لاک لگاتے ہیں، ٹریکر لگاتے ہیں، موبائل قیمتی ہو سنبھال کے رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں لوگ، کیونکہ سامان قیمتی ہے نا۔ ایمان کی حفاظت، اس کی فکر، اس کے لیے دعا، اس کا کوئی طریقہ کبھی پوچھا آپ نے کسی سے کہ یار ایمان جا سکتا ہے، کیسے اس کو سیکیور کیسے کروں؟ نو بڈی تھنک اباؤٹ اٹ، کوئی سوچتا بھی نہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے ہوں گے، جو انسان ہے نا 4 قسم کے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری، اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں شامل فرما دیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے، قبر میں ایمان لے کر جائیں۔ دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوں گے، غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تیسری کیٹیگری سنو، آقا فرماتے کچھ لوگ کفر کے گھر میں پیدا ہوں گے اور غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور ایسا ہو رہا ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ ہے، زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ الحمدللہ اسلام ہے۔ تو اس کا مطلب غیر مسلم آ رہے ہیں نا، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور ایمان یہ ایسی چیز ہے، نصیب کی بات ہے۔ مجھے پہلے بھی میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے کسی مریض کی عیادت کرنے گئے ہاسپٹل کے اندر۔ تو مریض مسلمان مریض تھا، اس سے ملاقات وغیرہ کی، تو برابر میں ایک غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا، وہ بھی بیمار تھا، وہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ یار ذرا ادھر آئیے گا۔ اب وہ امامہ تھا، داڑھی تھی، مسلمانوں والا حلیہ تھا، اس کے لیے بالکل نئی چیزیں تھیں۔ تو اس نے بلا کر کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو وہ اسلامی بھائیوں نے اس بندے کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ہم اپنے بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں۔ کہا اچھا، آپ کے مسلمان دوسرے مسلمان کو بیماری میں پوچھنے بھی آتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، آپ یقین کریں تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل کے بستر پر 70 سالہ غیر مسلم جو تھوڑی دیر پہلے تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس سے زیادہ حیرتناک بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! بات سمجھ آئی؟ اس کے نصیب میں ایمان تھا، بندے پہنچے اسپتال میں جا کر کلمہ پڑھا دیا۔ یعنی میرے آقا کی وہ بات کہ کفر والی زندگی گزرتی ہے مگر آخر وقت میں ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان لے کر قبر میں جاتا ہے۔ یہ تینوں باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر چوتھا جو کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی نا، وہ بڑی ڈرانے والی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے، مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دیٹ از ویری ویری کروشل۔ یہ سمجھو بات کو، اس کو ایزی نہ لیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ پہلے سمجھ آ گئی بات کہ ایمان یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان جا سکتا ہے۔ وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تب تو ایمان کا حفاظت کرو گے نا۔ چور چوری کیسے کرے گا پتہ چلے گا تو میں سیکیورٹی لگاؤں گا نا، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز علماء کہتے ہیں کہ کثرت گناہ، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتا رہتا ہے نا، کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کرتا رہتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جن سے نماز کی بات کرو لڑتے ہیں، دین کی بات کرو بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ہم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اچھی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، نبی پاک کی بات معاذ اللہ اچھی نہیں لگتی، دل نہیں چاہتا سننے کو، تو ڈرے کہ کہیں دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ جب دل سیاہ ہو جائے گا نا تو فرمایا پھر ڈر ہے کہ اس کا ایمان بھی مرنے سے پہلے چھین لیا جائے گا۔ دوسرا بڑا پرابلم جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی بے احتیاطی۔
کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں گے, فرشتوں کا مذاق کر رہے ہوں گے, قیامت ہے. اب یہ جب سے چٹکلے کامیڈین آ گئے, چھوٹے چھوٹے کلپ آ گئے, اب اس میں کوئی مذاق میں جناب فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی اللہ کا مذاق, کوئی جہنم کا, کوئی دوزخ کا, جنت کا, عجیب عجیب کہانیاں, اور لوگ ہنس کے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے, ریڈ لائن ہے. آج کل بڑا جملہ مشہور ہو رہا ہے نا, ریڈ لائن. یہ ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے, ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس بات کو ذرا آسان ہو گیا سمجھنا آج کے سینیریو میں. کچھ ادارے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. بات کرتے تو کیا ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے, بغاوت کا کیس بنتا ہے. کیوں؟ ایک لمٹ ہے نا, اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. دنیا میں آپ لمٹ کو سمجھ رہے ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری زبان کچھ بھی کہتے, کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا, اب شیطان ہے نا, کسی کے دماغ میں ڈالے گا, یار یہ کیا بات کی, ساری زندگی مسلمان رہا, کلمہ پڑھتا رہا, کیا ایک جملے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جملے کی اہمیت سمجھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, 70 سال تک کوئی غیر مسلم رہے, دل کی گہرائیوں سے تصدیق کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جائے گا؟ ایک جملے سے ہی تو مسلمان ہو گیا نا, ایمان میں آ گیا نا. اللہ اکبر. جب ایک جملہ اسے ایمان میں داخل کر سکتا ہے, تو ایک ہی جملہ کسی ایمان والے کو ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے.